हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 18 फरवरी है, रमज़ान करीम शुरू हो गया है। आप सबको रमज़ान मुबारक। ताज़ी ताज़ी खबरें और उन पर तबसरा। जैसा मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि मैंने जो खबरें आपको आज सुनानी है, जो तबसरा आज करना है, वो 2 दिन बाद आपको देसी व्लॉग्स में मिलेगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करके आप तक रसाई करता हूँ ताकि आपको ताज़ा तरीन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बातें बता सकूँ। तो जनाब, ट्रम्प साहब की पॉपुलरिटी स्लिप होके 38% हो गई है और 40% अमेरिकन कह रहे हैं ही इज़ द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे चल के। कनाडा को नेटो कहता रहा कि आप अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चा करें। पूरी दुनिया को कहता है नेटो, ये कनाडा ने कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम कार्नी साहब डिफेंस की बात कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि वो अमेरिका में क्या कारनामा करके रिसेंटली आए हैं और क्या टेंशन हो रही है उनके और ट्रम्प के दरमियान। ईरान में वॉर एस्केलेट हो रही है, नेगोशिएशन भी हो रहे हैं ओमान में और जेनेवा में, लेकिन वो सब ढकोसला है। मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होने जा रहा है और अमेरिका रोज़ाना की बुनियाद पे क्या तैयारी कर रहा है अमेरिका पे, ईरान पे हमला करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में कैसा रॉकी स्टार्ट हुआ है। रहमान साहब का प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन कैसा रॉकी स्टार्ट हुआ है। 1000 लोग आए थे उनके इनाग्रेशन में, लेकिन बाहर हज़ारों लोग मुजाहरा कर रहे थे। वो कौन लोग थे मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए टाइगर फोर्स की तरह रिहाई फोर्स बन गई है। टाइगर फोर्स ने भी कुछ नहीं किया था, अल्लाह करे रिहाई फोर्स कुछ करे। इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, जो दुनिया भर का हॉट टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान वॉर से कितने करीब है। देखिए, अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान की वॉर ऐसी होगी जैसे दूसरे लीबिया वगैरह में हुई थी, ऐसा नहीं होगा। ये अमेरिका की गलत फहमी है। ईरान बेशक न्यूक्लियर पावर ना सही, लेकिन ताकतवर मुल्क है और वहाँ बहुत सारे अब तक जुनूनी लोग हैं। हालांकि आपने देखा कि कनाडा में, टोरंटो में 350,000 ईरानियन डेमोन्स्ट्रेशन में आए थे। और तो और हमारे सरकारी अफसरान भी पहुंच गए थे, यानी हमारे प्रीमियर साहब भी पहुंच गए थे, दूसरे सियासतदान भी उनको सपोर्ट करने पहुंचे थे। इसी तरीके से पूरी दुनिया में ईरान की रिजीम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। कौन करवा रहा है हम इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन वो बात कर रहे हैं रज़ा शाह पहलवी के बेटे को लाने के लिए और बेटे की बेटी को लाने के लिए, यानी वो पहलवी जो रिजीम था उसको वापस लाने की दुनिया भर में बातें हो रही हैं। हालांकि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि रज़ा शाह पहलवी जो था वो बादशाह और शहनशाह ज़रूर था, लेकिन वो जद्दी पुश्ती बादशाह शहनशाह नहीं था। वो उसके बाप ने बना दिया था, वो बन गए थे बादशाह। ऐसा नहीं था जैसे मुगल बादशाह वगैरह थे। बहरहाल वो एक पुराना किस्सा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अमेरिका ये कर रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जंगी जहाज़ जमा कर रहा है। पहले लिंकन अब्राहम जो था वो उसका वॉरशिप नामी पहुंच चुका था, अब जेराल्ड फोर्ड वॉरशिप, और ये दुनिया के बड़े तरीन वॉरशिप है। दुनिया के और ट्रम्प साहब कहते हैं ना कि अमेरिका की जो आर्मी है वो दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। वो ईरान के आसपास और पूरे उस एरिया में, वेस्ट एशिया में जमा हो रहा है। और जाहिर है उसका मकसद यही है कि अगर जो वॉर होगी वो ऐसी नहीं होगी जैसे अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर तबाह करने के लिए जून में हमला किया था। ये वॉर, प्रॉपर वॉर की बात हो रही है, रिजीम चेंज की बात हो रही है, और ईरानी आसानी से रिजीम चेंज होने नहीं देंगे। ईरान ने भी अपनी तैयारी कर ली है। अब जब खुमैनी साहब को बताया गया, जो उनके रूहानी पेशवा हैं, कि भाई अमेरिका ने दुनिया के बड़े बड़े वॉरशिप बाहर ला के खड़े कर दिए और उसके जहाज़ रोज़ाना उतर रहे हैं और बेसिकली 55 जेट्स आसपास जमा हो गए, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि हमारे पास भी ऐसा इक्विपमेंट है कि हम उन जहाज़ों को डुबा दें। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, इस दुनिया में ऐसी बात करना, अब वो 86 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनको ऐसी बात कह देना बहरहाल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जबकि जो नेगोशिएशन हो रही है अम्मान में और जिनीवा में, मुझे लगता नहीं वो कामयाब होंगी। उसमें ट्रम्प साहब के दामाद साहब भी शामिल हैं और ईरान का वज़ीर ख़ारजा। लेकिन जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, अब कहने को तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो अमेरिका के, वो ये फरमा रहे हैं कि भाई हम ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर इक्विपमेंट नहीं बनाने देंगे, और ईरान मुसलसल न्यूक्लियर इक्विपमेंट बना रहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ईरान आज कह दे कि अच्छा जी ठीक है हम न्यूक्लियर इक्विपमेंट नहीं बनाते, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका बैकआउट हो जाएगा? वो ईरान पे हमला नहीं करेगा, वो वॉर नहीं करेगा? आई डोंट थिंक सो। अमेरिका ने अब डिसाइड कर लिया है कि रिगार्डलेस ईरान की जो रिजीम है उसको चेंज करना।
دیکھیں ایران یہ کہتا ہے کہ ہم جو نیوکلیئر پروگریس کر رہے ہیں وہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجی سیکٹر کو بوسٹ دے سکیں، اور دنیا بھر میں نیوکلیئر جو ہوتا ہے وہ انرجی سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن امریکہ بالکل اس بات پہ کنٹینٹ نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ سمجھتے ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنائے گا۔ ہاں ایک زمانے میں مجھے قدیر خان نے خود بتایا تھا کہ ایران کا ایسا انٹینشن تھا، بلکہ قدیر خان بتا رہے تھے کہ وہ وہاں گئے تھے، ایران سے معاہدہ بھی ہوا تھا، لیکن اب ایران یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نیوکلیئر کی جو ہم پروگریس کر رہے ہیں جس میں اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نے تو اب ڈیسائیڈ کر لیا۔ اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں تو جو ان کے وار ہیڈز، وار شپس، جہاز جو سب جمع ہو گئے ویسٹ ایشیا میں، وہ پورا انڈیکیشن ہے کہ ٹرمپ صاحب کی بس ایگزیکٹو آرڈر کی دیر ہے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یہی کہا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرے گا۔ اسرائیل پہ ایک اڑتی خبر آئی کہ بلڈ کینسر ہو گیا نتن یاہو کو، خدا معلوم صحیح ہے غلط ہے، بہرحال ابھی ذکر آئے اسرائیل کا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ تو یہ جناب پروگریس ہے ایران میں اور امریکہ میں کہ نیگوسیشن تو ڈھکوسلا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی فیل ہو جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی امریکہ کا ارادہ ایران کا رجیم چینج کرنے کا ڈپلومیٹک طریقے سے تو رجیم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایران میں بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں نا۔ جو لوگ مذہبی طور پہ ایران کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اب بھی 50% سے زیادہ ہیں، اور جو مختلف قسم کی ڈیموکریسی یعنی پہلوی وغیرہ، رضا پہلوی وغیرہ کا زمانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ابھی بھی 40% کے اطراف ہے۔ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ڈپلومیٹیکلی تو رجیم چینج ہوتا نظر نہیں آتا، تو ڈیفینیٹلی وار تو ہے ایمیننٹ ہے کہ وار تو ہونی ہے ایران اور یو ایس میں، لیکن یو ایس کو بھی اس کے باوجود کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور آرمی ہے یو ایس کی، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی تھپڑ پڑ چکے، تو کہتے ہیں نا اپسیٹ بھی، جیسے کرکٹ میں اپسیٹ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ عراق اور لیبیا نہیں ہے، وہ ایران ہے، تو ٹرمپ ہیز ٹو تھنک ٹوائس بیفور اٹیکنگ ایران۔ آئی مین دس از مائی ہمبل سجیشن۔ اب جناب اگر ہم بات کرتے ہیں کارنی صاحب کی، تو کارنی صاحب پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کارنی صاحب نان پولیٹیکل آدمی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کیا، اور نان پولیٹیکل پرائم منسٹر اور بینکر ہونے کے ناطے میں مائی ہیٹ آف فار ہم کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جا کے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اور دیکھیے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ فرسٹ ٹائم نان یورپین کنٹری کو سیف کی کانفرنس میں بلایا گیا، جو بیسیکلی یورپین اینٹی ہے، کینیڈا کو مدعو کیا گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی کینیڈا کو مدعو کیا، کینیڈا چلا گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک خاص بات ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کینیڈا کو اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور کینیڈا نے پروسیس سٹارٹ کر دیا۔ کینیڈا کے پاس 100 فائٹر پلین ہیں جس میں سے 50 اب ریڈی ہوتے ہیں، لیکن کینیڈا پیسفل ملک ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے بڑے بڑے دفاعی بجٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کا تو میں کہتا ہوں 50% تو پہلے ڈیفینس بجٹ ہوتا ہے، پھر بقیہ 25% یہ آرمی کھا جاتی ہے۔ تو پاکستان کا تو 75% بجٹ ڈرا کے کہ انڈیا حملہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس پر ہوتا ہے۔ انڈیا کا بھی بجٹ بہت بڑا ہے، بنگلہ دیش کا بھی ریٹ ہے، لیکن جیسے سوئٹزرلینڈ کا کوئی ڈیفینس بجٹ نہیں ہے، کیونکہ سارے پیس معاہدے جنیوا میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی آرمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کو فکر نہیں ہے اپنے دفاعی بجٹ کی کہ ان پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ کینیڈا آئی آلویز تھاٹ اینڈ آئی اسٹل تھنک کہ کینیڈا کو بہت بڑے دفاعی بجٹ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان پر کوئی حملہ کرے گا نہیں۔ البتہ ہماری جو آرم فورسز ظاہر ہے وہ جا کے یو این او کے آرم فورسز کے ساتھ دوسرے ملکوں کی مدد کرتی ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا، کارنی صاحب بڑا سیریس لے رہے ہیں کینیڈا کے ڈیفینس کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا کو اپنا ڈیفینس کے لیے وار اکوپمنٹ خود بنانے چاہیے، اور اگر نہیں بنا سکتے تو ہم یورپ سے پارٹنر کریں گے، اور ظاہر ہے اس لیے وہ یورپ کے ساتھ اتنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ کسی پرائم منسٹر نے وزٹ نہیں کیے تھے دنیا کے، اب وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں جون میں، کارنی صاحب وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیفینس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو 2035 تک ہم 500 بلین کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایکسپورٹ بھی شامل ہے اور امپورٹ بھی شامل ہے اور پروڈکشن بھی شامل ہے ڈیفینس کی۔ لیکن جب سے امریکہ کی ٹیرف کا چکر ہوا اور ٹرمپ صاحب نے کینیڈا کو 51st اسٹیٹ کہنا شروع کیا ہے، ہاں کینیڈا الرٹ ہو گیا، اور نیٹو ہمیشہ ہر ملک کو کہتا ہے کہ بھئی اپنا 2% جی ڈی پی ڈیفینس میں لگاؤ۔ کینیڈا نے کبھی نہیں کیا تھا، فرسٹ ٹائم کینیڈا اس سال 2% جی ڈی پی اسپینڈ کرے گا ڈیفینس کے لیے، اگلے سال 5% کرے گا، اور 2035 جیسے میں نے آپ سے کہا 500 بلین کا پلان ہے۔ تو کارنی صاحب ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے ڈیفینس میں
بالکل تیار رہے. تو مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ امریکہ حملہ کر دے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن بہرحال ان کا یہ اقدام یقیناً کیلکولیٹڈ ہوگا، اور ظاہر ہے ان کو میرے آپ سے زیادہ پتہ ہے. تو یہ کینیڈا میں ڈیفینس کا اس طریقے سے وہ پلان کانی صاحب جو ہے زور دے رہے ہیں. بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ نیا پرائم منسٹر آ گیا ہے. اب وہ جو رحمان صاحب ہے وہ کوئی نئے آدمی نہیں ہے، ان کی ماں بھی پرائم منسٹر تھی، ان کا باپ بھی پرائم منسٹر تھا. وہ ضیاء صاحب کی اولاد ہے. پہلے جنرل ضیاء جو تھے وہ وہاں سربراہ رہے بنگلہ دیش کے. اس کے بعد خالدہ ضیاء ان کی والدہ تھی. 17 سال تک یہ ایگزائل میں رہے. 17 سال بعد واپس آئے اور پرائم منسٹر بن گئے. تو انہوں نے حلف لے لیا ہے، لیکن 1,000 لوگوں کی موجودگی میں وہ حلف لے رہے تھے، جبکہ 4-5 ہزار لوگ باہر جماعت اسلامی کے مظاہرہ کر رہے تھے. اور مظاہرہ کیوں کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جولائی میں ہم نے ایک چارٹر سائن کیا تھا سب نے مل کے، ساری پولیٹیکل پارٹی نے، جس میں 80 نکات تھے، وہ بھی پاور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں. تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے جو اوتھ لیا جائے اس پر لیا جائے، اور اسی لیے وہ مظاہرہ کرتے. بہرحال راکی اسٹارٹ ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں عمران خان کے لیے رہائی فورس بن گئی ہے. وہ بیچارہ پورے رمضان جیل میں رہے گا. یہ فورس عید کے بعد جو بھی ایکشن لے گی. دھرنے ختم ہو گئے ہیں، نیگوسیشن ختم ہو گئی ہے، عمران صاحب مان بھی نہیں رہے ہیں. تو اب آفریدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھئی عید کے بعد ایکشن شروع ہوگا، یہ رہائی فورس عمران خان کو رہائی کرے گی. ساری دنیا ان کے لیے باتیں کر رہی ہے. اب تو کرکٹرز بھی میدان میں آ گئے، لیکن ایک آدمی جو یہ بات نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، صرف پاکستان کا نہیں، اور اس کو بند رکھنا ناجائز ہے. وہ ہے عاصم منیر. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن ہے، یہ مہینہ ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے، اور وہ بیچارے عمران خان کو باہر نکالے. اب تک کے لیے اتنا.